اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام ایک دین ہے۔ لغوی اعتبار سے دین اور مذہب دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، اگرچہ اردو زبان میں مذہب اور دین دونوں ایک ہی مفہوم دیتے ہیں، لیکن عربی میں مذہب کا لفظ دین کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور آل عمران آیت نمبر 85 میں مزید فرمایا، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عربی زبان میں دین کا لفظ تمام ادیان جیسے یہودیت، مسیحیت یا دیگر مشرکانہ مذاہب کے لیے بولا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ تمام ادیان میں اللہ کا واحد مطلوب دین صرف اسلام ہے، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ تو ہو گئی لفظ دین کے متعلق بحث۔ اب مذہب کیا ہے اسے بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ کسی خاص شعبہ زندگی سے متعلق ہدایات، طریقہ کار یا راستے کو عربی زبان میں مذہب کہتے ہیں۔ جس طرح فقہائے کرام کی فقہی آراء کی روشنی میں فقہی جماعت بندی ہوئی تو انہیں فقہی مذاہب کا نام دے دیا گیا۔ اہل سنت کے ائمہ اربعہ کی آراء کی بنیاد پر 4 فقہی مذاہب وجود میں آئے۔ عقائد اہل سنت کی اتباع کرنے والے ہر مسلمان کا دین تو اسلام ہی ہے، لیکن فقہی مذاہب کے اعتبار سے وہ حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی ہو سکتا ہے۔ اس ساری بحث کے بعد دین اور مذہب کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک طریقہ زندگی و عقیدہ ہے، اور مذہب ایک عالم کی فکر کو اپنانے کا نام ہے۔ دین ایک مقدس شے ہے اور مذہب میں بہرحال معصومیت نہیں ہو سکتی، اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غلطی کا یا خطا کا امکان موجود ہوتا ہے۔ دین کی اتباع بہر صورت فرض ہے، اس کے انکار سے انسان مومن اور مسلمان نہیں رہتا، جبکہ مذہب ایک فرد کی سوچ یا رائے کا نام ہے، اس کا انکار کر بھی دیا جائے تو بھی مسلمان بہرحال مسلمان ہی رہتا ہے۔ اب اگلی اور آخری بات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی عالم یا فقیہ کی رائے دین میں کیا حیثیت رکھتی ہے، تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ فروعی مسائل میں عالم، مفتی اور فقیہ کی اہمیت کو کسی صورت پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن اس میں بھی احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اگر اس کی رائے دین کے اصول اور عقائد کے عین مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے اس عالم یا فقیہ کو نبی یا رسول کا مقام تو نہیں دیا جا سکتا، اس کی رائے با احترام ایک طرف رکھ دی جائے گی، اس میں نہ عالم یا فقیہ کی توہین ہے اور نہ ہی روز قیامت اس کی پوچھ ہے، اور نہ ہی ہم اس عالم یا فقیہ کے اخلاص پر شک کرنے کے روادار ہیں، اور نہ ہی اس رائے کو قبول کر کے ہم اس کی شان کو بلند کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ کم از کم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کی رائے دین کے عین موافق ہے تو اسے 2 گنا ثواب ملے گا، اگر مخالف ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے اس کے اخلاص کی وجہ سے 1 ثواب تو ضرور دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاکم اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ سنائے اور اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو تو اسے 2 ثواب ملے گا، اور جب کسی فیصلہ میں اجتہاد تو کرے لیکن غلطی کر جائے تو اسے 1 ثواب ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے پورے کے پورے خالص دین میں داخلہ نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو اکابرین امت کی جائز حد تک محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نگہبان اللہ، فی امان اللہ۔